ایک شخصیت نے قرآن دی خوبصورت اور دنیا دی حسین شخصیت اور او شخصیت نے جنہ دے نام تے قرآن ایک سورت سورہ یوسف سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بڑا نوازیا ہے. مثلا انسان دا فیملی بیک گراؤنڈ کسی اچھے باپ دی اولاد ہونا چنگے پیو دا پتر ہونا اعزاز ہے کہ بھئی فلان وڈے پیو دا پتر ہے, وڈے ابے دا پتر ہونا ایک کمال ہے. لیکن اے دا بھی امتحان ہے کہ کام چنگے کریں بندے اے نہ آکھن پیو تے چنگا سی پتہ نہیں اے کی دیتے گیا ہے. بھئی گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ سو اتھے بھی آپ نو پرابلم ہے. آپ ایڈا سوکھا نہیں لنگ جانا کہ میں وڈے ابے دا پتر ہاں. بندے آپے نو وڈیاں مندیاں رہنا ہے, لیکن تو اڈے تے پھر بھی انہاں ٹرولنگ کر لینی کہ بھئی ابا تے چنگا سی پتہ نہیں یہ کی دیتے گیا ہے. سو یہ ایک شرف ہے اچھے باپ دی, اچھے فیملی بیک گراؤنڈ دا ہونا, اچھے باپ دی اولاد ہونا. تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ دی پیدائش جس خاندان میں ہوئی, والد دا نام حضرت یعقوب اللہ دے نبی, دادے دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ دے نبی, پردادے دا نام حضرت ابراہیم اللہ دے نبی, دوسرے دادے دا نام حضرت اسماعیل اللہ دے نبی. تو اتنی ہسٹوریکل فیملی ٹری ہے حضرت یوسف علیہ السلام, بہت بڑا فیملی ٹری ہے اور بہت بڑا فیملی بیک گراؤنڈ ہے حضرت یوسف علیہ السلام. تو یہ اللہ پاک دی انہاں تے فضل سی کہ اللہ نے اتنے بڑے خاندان حضرت یوسف نو پیدا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمتیں دیتی کہ حسن جہانو وکھرا دیتا. سونے بڑے سے میرے نبی فرماندے کہ اللہ نے حسن نو دو حصیاں وچ تقسیم کیتا ہے, ادھا پوری کائنات وچ ونڈیا ہے تے ادھا کلیاں حضرت یوسف نو عطا فرمایا ہے. اس تو زیادہ تفصیل دی ضرورت نہیں ہے, میرا موضوع نہیں ہے کہ حضرت یوسف کتے سونے سانے دے اتے کدی پھر گل کرنا. آج صرف اتنا دسنا کہ حضور دی اس ایک حدیث تو آپ سماعت کر سکتے ہو, آپ ذہن وچ بٹھا سکتے ہو کہ حضرت یوسف کنے سونے ہیں کہ پوری کائنات دے آدھ وچ نے, آسی پنجابی وچ آنے اب آدھ دی نہیں, ساری کائنات باقی سے چیزیں تو حصہ لیا ہے انہوں نے نصف ملیا ہے. تو بھائی حسن دی تو حد ہے. دو چیزیں ہو گئی, ایک ٹبر چنگے وچ پیدا ہوئے, دوجا اللہ سونا بڑھایا. مولا علی فرماندے کہ انسان دے چہرے دا خوبصورت ہونا اللہ دی عطاواں وچوں ایک عمدہ عطا ہے کہ انسان دا چہرہ جاذب نظر ہوئے, پرکشش ہوئے, خوبصورت ہوئے, اٹریکٹیو ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اے نعمت عطا فرمائی سی اور وافر عطا فرمائی سی. تو تیسری خوبی جو نعمت اللہ نے حضرت یوسف کو عطا فرمائی وہ ایسی کہ حسن تو بعد اللہ نے آپ نو علم عطا فرمایا اور جہانو وکھرا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف اللہ نے تو تعبیر الرؤیا ایک نالج ہے, الگ شاخ علم دی, خواباں دی تعبیر دا علم ہونا, یعنی کوئی خواب کوڈ ہوتا ہے, وہ کوڈ نو ڈی کوڈ کرنا جان دے سن حضرت یوسف علیہ السلام. تو بہت نالج سی اللہ نے آپ نے خصوصی طور پہ عطا فرمایا سی علم حضرت یوسف. تو یہ آپ دی پہلی خوبی کہ بورن فیملی بہت اچھی سی, دوسری خوبصورت بہت سن, تیسری علم بہت سی, علم جانو وکھرا سی. اور
چوتھی خوبی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نبوت عطا فرمائی. توجہ ہے جی بھئی نبوت بہت بڑا ہوتا ہے کہ اللہ دی عطا تو سوا پیپراں نال ملدا ہی نہیں. وہ بھی ہے کسبی نہیں ہے. اللہ نے نبوت دی پھر اللہ نے نبوت دے نال بادشاہ عطا فرمائی. رب قد آتیتنی من الملک, اللہ نے انہوں نے بادشاہی دیتی. بھائی کسے نو فقیری دیندا ہے تے کسے نو امیری دیندا ہے. حضرت یوسف نو اللہ نے فقیری بھی دیتی ہے امیری بھی دیتی, نبوت بھی دیتی تے بادشاہت بھی عطا فرمائی. پھر اللہ نے ایک اور خوبی عطا فرمائی کہ بیوی بڑی محبت کرنے والی دیتی. بھائی مائی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نال عشق کردے سن, تو بیوی عشق کردی ہوئے تے کمال ہی بڑا ہے نا جی, تو کمال سی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کو نوازیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے. پھر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو بیٹی عطا فرمائی. یعنی بیٹے بھی دیتے, بیٹی بھی دیتی, محبت کرنے والی بیوی بھی دیتی, حسن بھی دیتا, نبوت بھی دیتی, علم بھی دیتا, چنگے خاندان پیدا کیتا. اور پھر ایک بہت انوکھا اعزاز اللہ نے بخشیا حضرت یوسف کہ سارا مصر حضرت یوسف دا خریدیا ہویا غلام سی. انج نہیں ہوندا کسے کول ایک غلام, کسے کول دو, کسے کول چار. آپ دی بادشاہی دے اندر جتنے لوگ سن وہ آپ دے زر خرید سن. کیسے؟ گندم صرف یوسف علیہ السلام کو, دوجیاں سارے کو ختم ہو گئی. انہوں نے پہلا پیسے دے کے لئی, پھر مال دے کے لئی مویشی, پھر اپنی اولاد بیچی, تو پھر انہوں نے کہا جی ہن سانو بھی بیچ رکھ لو قیمت لا کے تے سانو گندم دیو. تے حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا مصر دے انساناں نو خریدیا. تے مالکاں اس واسطے کیتا کہ یوسف اس بازار وچ تو بکیا سیں, میں مصر وچوں بندہ نہیں رہن دینا جڑا تیرے اگے وکے نہ. بھائیا گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو پھر ایک اعزاز سا, یہ مالکان دے عطا کردہ اعزاز سن. اور یہ دے کے پھر اللہ خود کی فرمائے, اللہ فرمائے یوسف یتم نعمتہ علی, تیرے اتے میں نعمتان دی حد کر. اب حضرت یوسف نے خواب تکیا, اور خواب تکیا اور اپنے بابا جان نال شیئر کیا. ابا جی میں خواب تکیا ہے, 11 ستارے مینوں سجدہ کر رہے ہیں. برا بھی 11 ہی سن, ان 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. عزیزان من اللہ قرآن فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بابا میں 11 ستارے اور چاند تے سورج نو اپنے والے جھکدیاں ویکھے. اے خواب ہے, اے خواب ہے. بابا جان نے خواب سنیا تے فرماندے نے بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتی. جناب یعقوب فرماندے نے یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتی. بیٹا یوسف ایک خواب اپنے براون نہ سنائے. فیقیدو لکا قیدا, نہ تیرے بارے کوئی خفیہ تدبیر کرنی, کوئی مکر کرنگے تیرے نال نہ دسی. بھائیا یہ مطلب یہ ہویا بس ساریاں گلاں ساریاں بندیاں نو نہیں دسی دی. ہن اے میں نہ منڈیاں اپنیاں نو کیویں سمجھاواں جڑے تھوڑی جی گل بھی ہوے تے نیٹ تے چاڑن چ نہیں رہندے. انہاں اور کی لکانا ہے جو پیزا کھان بان تے او نہیں چڑھنوں بعد آوندے. نہیں سمجھ آئی گل. بیچاریاں کول پتہ نہیں ذرا بھی بہت کام ہے. میں سمجھ نہیں آتی انہوں کی سبق پڑھاواں بھی یار کچھ چھپا کے بھی رکھیا کرو. انہاں کی چھپانا,
جڑا 200 دا برگر اگے رکھ لین تو بھی سارے جان نو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آئی ایم مطلب نو آئی ایم برگر دے اتے بیٹھے پہ اللہ بھائی صاحب یہ لوگ کیا چھپان گے کیسی یہ اس ٹائم پیزے دے اتے تشریف فرما تو بھائی تسی کی کر رہے ہو مطلب تسی کی کر رہے ہو تسی کی چاہتے ہو تسی دنیا کی دکھانا کی چاہتے ہو تو تواڈے اندر ہے کی جڑا دنیا دس رہے ہو کہ میں ایڈا بڑا بندہ جنوں اج پیزا لب گیا نہیں آپ میں دسو جڑا بندہ پیزے دی فوٹو شیئر کرتا ہے فیس بک تے چڑھاندا ہے وہ کی انگریزی وچ کی کہندے یار اس نوں اپلوڈ کردا ہے پیزے دی فوٹو کھان لگیا اپلوڈ کردا ہے اچھا وہ دنیا نے کی دسنا چاہتا ہے کہ میں پیزے تے اب پڑ گیا یا یہ دسنا چاہتا ہے میں پیزے جوگا ہو گیا نہیں مطلب میں بھی فرینکلی پوچھ رہا تسی میں دسو اس تو علاوہ بھی یہ کوئی مطلب ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو دس لو تاکہ وہ وچ گل آ جائے مطلب میں یہی لگتا ہے بھئی یا وہ دسنا چاہتا ہے کہ میں پیزے تے اب پڑ گیا یا وہ دسنا چاہتا ہے کہ میں پیزے جوگا ہو گیا تو یا وہ آتا ہے میں شاباش دیو آج میں بھی پیزا کھاتا پتہ نہیں وہ کی چاہتا ہے لیکن بھائی صاحب سیانے کہندے نے بھئی عورت کھانا تے پیسہ یہ ڈکیا چنگا نہیں سمجھے آپ عورت پیسہ تے کھانا یہ ڈکیا چنگا ہوندا ہے یہ شو نہیں کری گا لیکن پئی کی کریے ساڈے منڈیاں نوں عادت ہے ہن پئی شو کر دے بابا جی سید وارث شاہ فرماندے ہیں وارث شاہ لکائیے خلق کولوں بھاویں اپنا ہی گڑ کھائیے گڑ بھاویں اپنا ہوے بندیاں نہیں دسی دا ساڈے ال پرانا پیا ہے وہ کہ راضی ہونے والے تھوڑے ہوندے جڑے راضی ہونے والے انہاں نال شیئر کلیاں کر لئیدا کہ بھائی ساڈے ال گڑ ہے لیکن زیادہ لوگ راضی ہونے والے نہیں ہوندے زیادہ لوگ تے اس گل کو سوچی پے جاندے نے بھائی نال پھر اجے کیوں ساڈے ال تے کوئی نہیں تو لوگاں تسی ضرور پریشانی سے مبتلا کرنا مطلب ساڈی نوجوان نسل کے بھائی صاحب ہر چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں اللہ دے نبی فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک خواباں شیئر نہیں کری دیاں جدوں پوریاں ہو جان بندے آپے ویکھ لیندے توجہ ہے کہ نہ ساڈیاں منڈیاں دی اجے ایجنٹ نال گل ہوندی ہے بس یورپ جانا ہے تو انہاں فیلنگز آن لگ پئی نہیں سمجھ آئی گل اجے صرف ایجنٹ نال گل کیتی میں منڈا باہر گھلنا ہے انہاں فیلنگز باہر دیاں آن بھی لگ پوندیاں کہ جی اسی تے ہن گئے تو پایا اے تو ٹر جائیں تے میرا پتر تو اوتھے ٹر جائیں جدوں تو ٹر گیوں تے سارے جان ویکھ لینا ہے وہ ساڈا منڈا ٹر گیا لیکن ساڈا منڈا کالا ہی بڑا بیٹا اگر آپ خواب تکدے ہو تو خواب اپنے اندر لے لو رکھ لو تو ان پوریاں کرنا واسطے پھر محنت کرو میرے بچے